السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں ممتاز صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کے ذریعے سماعت ہو رہی ہے کہ جو دو صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، پنجاب میں 14 جنوری کو اور خیبر پختونخوا میں 18 فروری کو، وہاں پہ الیکشن کی تاریخ کیا ہونی چاہیے، کون فکس کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ 9 اپریل کی تاریخ دے چکے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی اور ان کے ساتھ مشاورت میں شریک نہیں ہوا۔ گورنر دونوں صوبوں کے الیکشن کی تاریخ جو کہ آئینی طور پر انہیں دینی چاہیے وہ دینے سے انکاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم خود کروا نہیں سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پسند کریں، آپ چاہیں تو اس کے اوپر از خود نوٹس لیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ ایک حکم جاری کر چکی ہے کہ 90 روز کے اندر اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کرانا لازمی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے بھی کچھ اسی قسم کا کمنٹ آ چکا ہے کہ جب صدر الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں تو اس پہ الیکشن ہونا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ لارجر بینچ بنایا گیا ہے اور اس میں جو اب تک سماعت ہوئی ہے جمعے اور جمعرات کو، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کچھ ججز نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک جج نے کہا، معزز جج نے کہا کہ مجھے ان کے خیال میں کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ ایک اور جج نے کہا کہ کیا یہ اسمبلیاں آئینی طور پر تحلیل کی گئی تھیں، اگر وہ بحال ہو جائیں تو پھر یہ 90 روز کے الیکشن کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملات کو پارلیمان میں ہی حل ہونا چاہیے۔ اور پھر آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک مشترکہ مطالبہ کیا گیا کہ 2 جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو بینچ میں نہ رکھا جائے، ان کی جگہ دوسرے کوئی جج رکھے جائیں اور فل کورٹ بنانے کا ایک طرف فل کورٹ 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جج اس میں شامل نہ کیے جائیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 13 رکنی بینچ بنے۔ بہرحال پیر کے روز اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ کچھ حکمران جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ، تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں کہ معاملے کو اس قدر الجھا دیا جائے کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوں، اور کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں الیکشن جب بھی ہوں گے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے ہوں گے۔ ہم ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو معاملہ کدھر جاتا ہوا لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز مختلف آ رہی ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے ابتدا میں تو ججز کمنٹ دیتے ہی ہیں، وہ تو ان کے فائنل اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فل بینچ بنانے کا طریقہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فل کورٹ جی، اس کا طریقہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، حمزہ کو اور مریم کو اس میں شامل کر دیں، ایک قانون ہو، یہ تو آپ پارلیمنٹ قانون سازی کرے نا جی، ہاں، کہ وہ ججوں کا تقرر کر سکتی ہے ہنگامی حالات میں، اور ان دونوں کو بنا دیں، کیونکہ وہ تو اپنی پسند کے ججوں سے کے سوا تو دیکھیں نا میاں صاحب کیا کہتے تھے کہ 5 آدمی کیسے فیصلہ دے دیتے ہیں، تو جج کیا 3000 ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ ہوتے ہیں جج؟ تو وہ تو امریکہ کے صدر کا فیصلہ بھی امریکی سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ یہ بش جیت گیا الیکشن، حالانکہ وہ کتنے دن میں کیا تھا، فوراً کوئی فیصلے پہ اتفاق رائے نہیں تھا۔ یہ نہیں، رائے عامہ میں بہت سے لوگ سمجھتے یہ فیصلہ غلط تھا، میڈیا میں بہت سے لوگ وہاں پہ تو، لیکن اصول کیا ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے کو مانیں گے، سپریم کورٹ وہ مان لیا گیا دونوں دفعہ، یہ ٹرمپ والا بھی اور الگور والا بھی، الگور اور بش والا بھی، جی، اس لیے کہ عدالت وہ آخری چیز ہوتی ہے کہ جس پہ معاشرے کی بقا کا انحصار ہوتا ہے، پورا من طریقے سے اگر چیزیں چلنی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ عدالت سے غلطی سرزد ہو جائے۔ ہاں، جناب رسالت مآب نے فرمایا، وہ تو امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، آپ کو کیا غلطی لگ سکتی؟ ظاہر ہے آپ پہ وحی اترتی تھی، فرشتہ نازل، وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھے دھوکہ دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ وہ یہ تو ناممکن تو نہیں ہے کہ عدالت سے غلطی، مگر پھر آخر طریقہ کیا ہے؟ جلسوں میں فیصلہ کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، کیا کریں گے؟ کوئی نہیں۔ تمام تہذیبوں میں اس کا کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پرنس حمورابی جو ہے اس کے 6000 سال پرانے وہ پتھروں پہ لکھے احکامات ملے ہیں کہ اس میں یہی ہے سینس کہ بھائی معاشرہ عدل سے قائم رہ سکتا ہے،
اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تمام انسانی تاریخ کا تجربہ یہی ہے, جہاں نظام عدل مستحکم ہے وہاں اپنا اور دوسرے ادارے اس کے مددگار ہیں. تو اب وہ تو حقیقت یہ ہے ہم سب نے بلا استثناء, اس میں یو کین ناٹ, ایک سنگل گروپ آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو مستثنا ہو. اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن, حکومت, میڈیا, بزنس مین, یہ فعال طبقات میں وکلاء, اگر آپ کہیں میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا, کوئی جتنے طبقات ہیں, دکاندار, زمیندار, کوئی آئین کو مانتے ہی نہیں عملی طور. وہ شاہ ان کی عملی طور پہ ہی ہے, زبانی کلامی تو مانتے ہیں. عملی طور پہ میں کہتا ہوں جی اپنا میں جناب 4 بجے دفتر پہنچ جاؤں گا اور پہنچتا ہوں 8 بجے, تو یہی تو بھائی ماننا تو اس کو تو نہیں کہتے نا. یا ایک دن آتا ہوں دوسرے دن نہیں آتا. اچھا, گزارے یہ ہے کہ یہ مسلم بر صغیر کا مزاج ہے, آزادی نے راس نہیں ہے. اور مسلم بر صغیر کی تاریخ, اوورال بر صغیر کی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے, یا کچھ لوگ جیسے مودی کا چالاکی سے گورن کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں کیا طرز حکومت ہے جی, کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. اچھا, اور یہاں کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ایک فاسسٹ پارٹی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور رانا ثناء اللہ جو آج اس کے حلقے میں کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ سروے کرا لے, 20% سے زیادہ اس کے ووٹ نہیں ہیں. وہ کہتا ہے میں پورے پاکستان کو یرغمال بناؤں گا. اچھا, صرف اسی کی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی سے آپ 111 ٹویٹ کریں ان کے حق میں, ایک ٹویٹ میں جزوی اختلاف کریں, اس کے بعد آپ نے درگت بنتی دیکھ لیں. آپ تو دیکھ چکے ہیں, میں بھی دیکھ چکا ہوں. اختلاف رائے برداشت نہیں ہے بھائی. ایک پورا معاشرہ جو ہے بیمار ہے, ہیجان میں مبتلا ہے. وہ کہتا ہے اس کو دفن کر دو, وہ کہتا ہے اس کو دفن کر دو. کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا. اور آئین کی روح کے مطابق آپ بتائیں کون سا ادارہ کام کر رہا ہے. باجوہ صاحب نے اعلانیہ کہا کہ جی ہم نے اس کو نکالا, جی ہم نے یہ کیا بنایا, مداخلت ہم. اور یہ کہنے کی بھی کیا بات ہے, کیا 58 سے یہ ہو نہیں رہا. اچھا, پھر 71 جیسے سانحہ ہو گیا, پھر آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ بھائی یہ ادارے ٹھیک ہوں گے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہوگا, امن ہوگا, استحکام ہوگا, تسلسل ہوگا لوگوں کا. پھر بھٹو صاحب نے یہ قیامت ڈھائی کہ بھائی ایک دن 4 روپے کا ڈالر تھا, انہوں نے کہا نہیں 10 روپے کا, ٹھیک ہے. اور سارا جو اپنا لائق لوگ تھے, جو معاشرے کو, کون لوگ چلاتے ہیں معاشرے کو, یہ ٹھیک ہے چرواہا بھی چلاتا ہے معاشرے کو, سائیکل رکشہ چلانے والا بھی چلاتا ہے, چھوٹا دکاندار بھی چلاتا ہے, پھیری والے, اس کے بغیر بھی زندگی نامکمل ہے. لیکن جو لوگ معاشرے کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کی صنعت, اس کے کاروبار, اس کے باقی معاملات کو, وہ تو سب لوگ بھاگ گئے بھٹو صاحب کے زمانے میں, سرمایہ لے کے بھاگ گئے. اور ایسا سلسلہ شروع ہوا جو یہ 100-200 بلین ڈالر کی بات نہیں ہے. جو لوگ ماہرین 300 سے 400 بلین ڈالر ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 1 بلین ڈالر کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں, چلو مل ملا کے 10 بلین ڈالر ہو جائیں گے. 300-400, یہ کوئی غریب ملک ہے, اس میں کہاں سے غربت آ گئی. اس کی فصلیں سونا اگلتی ہیں, حالانکہ ہماری زراعت قدیم ہے, ٹھیک ہے. اس کے پھل, اس کی انڈسٹری نے کو حکومت کی مدد سے تو ایوب خان کے دور میں کچھ ہیلپ ملی تھی, باقی تو حکومتیں تو انڈسٹری کو روکتی ہیں, کام تھوڑی کرنے دیتی. افسر شاہی کا تو رکاوٹ کام ہی یہ نا 18 محکمے پہنچ جاتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نہیں. اور رشوت لیے بغیر وہ ٹلتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ فوجی حکومتوں میں ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ تو قابل قبول طرز حکومت نہیں ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ باقی سارا معاشرہ عضو معطل بن کے رہ جائے گا. اب یعنی وہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت تو انسانی آزادی میں پروان چڑھتی ہے. اب آپ یہ عدالت کا معاملہ دیکھ لیں,
کہ جی وہ یہ بھی جج ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی جج ٹھیک نہیں، وہ بھی جج ٹھیک نہیں ہے. وہ بھائی ظاہر ہے جج بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا رجحانات ہوتے ہیں، لیکن جو اعتراض جن صاحب پہ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں. اور قاسم سوری کی جو تھی بات ہے تو تاریخی ایک فیصلہ ہے، اس پہ جن ججز نے اس کو الٹایا. یہی نہیں، ماضی کے بھی مورتے اکھاڑا رہا یار. کھوسا جیسے آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ فریق بہت اعلیٰ کردار، سچ این آنریبل پرسن، اور وہ پورا خاندان ہی ماشاءاللہ جو ہے اچھے لوگ. ہارون صاحب وہ 4 ججز کی تصویر لگا کے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی، اور اس پہ مریم نواز نے کہا یہ 5 کا ٹولہ ہے، اور عدلیہ میں ان کی باقی ایک لیفٹیننٹ جنرل کا نام لے کے. جب ایسا ہوتا ہے اور ریاست خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست آئین کی اور قانون کی پامالی گوارا کرتی ہے، اور انارکی کو پکڑ کے اندر کرے. اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو اتار دیا اس بوجھ کو، لیکن اب 2-3 ججز جو ہیں ان کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو. مریم نواز نے بہت کھل کے نہیں تو بجے جب عدالت کا ہی فیصلہ نہیں ماننا تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا صرف اس کا ایک سادہ مطلب ہے کہ حکومت ہمارے حوالے کی جائے. شہباز شریف نے تنقید کی، جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے عدلیہ کے اوپر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عدلیہ جو ہے وہ قابل قبول، جب بعض جج قابل قبول نہیں ہے. اور میں پارٹی صدر کی حیثیت سے، پارٹی صدر کی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پارٹی کی صدر ہے مریم نواز فار آل پریکٹیکل پرپسز. اور دوسری بات ہے جب آپ وزیر اعظم ہیں تو وزیر اعظم کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. ٹوپیاں بدل لیتے ہیں، کبھی صدر کی ٹوپی پہن لی، کبھی وزیر اعظم کی پہن لی. نا مطلب یہ کہ بالکل ایک شعبدہ بازی ہے اور سارے کے سارے. لیکن ہارون صاحب بڑی سخت کیمپین چل رہی ہے عدلیہ کے خلاف. ان کا میاں محمد کا، میاں محمد کہتے ہیں، میاں محمد بخش ان کا نام تھا. ان کا ایک مصرع ہے جو پنجابی میں تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کیکر کی شاخوں پر لٹکی ہوئی دھجیوں جیسی ہو گئی. وہ جب آندھی آتی ہے نا تو باقی درختوں میں تو کانٹے نہیں ہوتے، تو کیکر میں ہوتے ہیں. کوئی یعنی کسی کو بھی احساس نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے. انڈیا چلو مذاق اڑا، انڈیا تو نہ بھی وجہ ہو، ہمارا ان سے دشمنی ہے معاندانہ. دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی. پاکستان جو ہے وہ اس سے کہو کہ چین سے تعلقات توڑے اور اپنا یہ کرے. اور چین نے تو ابھی $70 کروڑ دے دیے، امریکہ تو ابھی ناک رگڑوا رہا ہے IMF، اور چین نے دے دیے. اور چین نے دفاع میں کب آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ ہم نے خود بزدلی اختیار کی، ہمیشہ تعاون کیا. 48 میں بھی ہم نے مطلب یہ ہے کہ نہرو کی بات مان لی. ہم کو پابند ہے اس کی بات ماننے کے. آزاد کشمیر جو ہے لوگ ہمارے ساتھ تھے. اچھا یہ جیسے شمالی علاقوں کے لوگ خود لڑ کے پاکستان میں شامل ہوئے تو مسلمان اکثریت کے سارے علاقے شامل ہونے کے لیے تیار تھے. 62 میں چینیوں نے کہا سنہری موقع ہے، یعنی چینیوں کی جنگ ہو رہی تھی. چینیوں کا یہ انداز سیاست نہیں ہے کہ وہ اکسائیں آپ کو. وہ ایک سادہ سا میسج دیتے ہیں، ان کا ٹیمپرامنٹ ہی اور ہے، مزاج ہی اور ہے بین الاقوامی. اچھا وہ دفاع میں کون سی چیز ہے جی جس میں انہوں نے J-10 طیارے انہوں نے دیے ہوئے ہیں ہمیں، جو لیٹسٹ ہمارے پاس ہیں فوجی طیارے. HQ-9 جو میزائل ڈیفنس شیلڈ ہے ان کی دی ہوئی ہے. JF تھنڈر کے جو میزائلز ہیں وہ ان کے دیے ہوئے ہیں، PL-10 وغیرہ. بحری آبدوزیں اور بحری جہاز، جنگی جہاز میں وہ دے رہے ہیں. تو میں الخالد ٹینک کی تقریب رونمائی تھی جس دن اس کو رخصت کیا گیا تھا اسلم بیگ صاحب کو. اچانک غلام اسحاق خان نے صبح اعلان کر دیا تھا، تو میں تو اس میں شامل تھا، اس وقت اتفاق سے موجود تھا. اور بات یہ ہے پھر یہ دیکھیں کہ کشمیر پہ کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. FATF کی بلیک لسٹ میں جانے نہیں دیا. آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چین کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں 70,000 ایسی فوج لے کر انڈیا کے، جن کو تازہ کھانا ملتا ہے، پکے مورچے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، ادھر سے بھوٹان سے اور بنگلہ دیش سے پریشر بلڈ کر رہے ہیں. تو وہ اپنا کہتا ہے، کیا نام ہے ان کا جو ہے، پراوین کا نام بھول گیا وہ، کل اس میں بات کریں گے. تصویر وہ کہتا ہے جنگ ناگزیر ہے، کل اس میں بات کریں گے انڈیا اور چین کی. اور وہ آپ کو ہر سطح پہ تربیت میں مدد دے رہے ہیں. یعنی مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے
اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو, اپنے دوستوں کو چھوڑ دو, اپنے خیر خواہوں کو چھوڑ دو, اور جو لوگ تمہارے بدخواہ ہیں, ہر تاریخی موقع پر تمہارے بدخواہ ثابت ہوئے ہیں, یہ آپ نے کتنا پیسہ, کتنے ہم نے مالی نقصان اٹھایا ہے اپنا امریکہ کی جنگ میں, یہ افغانستان میں مالی نقصان تو رہا ایک طرف, 70,000 انسانوں کی زندگیاں, 70,000 خاندان, کبھی اتنا خون بہا ہوگا؟ بش نے اوباما کے لیے جو میمو چھوڑے وہ نیو یارک ٹائم میں چھپے ہیں, اس میں لکھا ہے انڈیا از اور فرینڈ, پاکستان از ناٹ. اچھا, یہ بھاگ بھاگ کے امریکہ جاتے ہیں. کتنی دفعہ بلاول صاحب جا چکے ہیں, ویسے وہ کو 50 دورے کر چکے ہیں, اور شہباز شریف ہمیں بالکل ساری قوم کو ایسا سمجھایا کہ نہ سمجھ آئے, ان کو کسی بات کا پتہ نہیں, کہ جو اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ جہاز ان کا ہے جس پہ وہ جاتے ہیں. وہ بعض اوقات ایئر فورس کا جہاز ہوتا ہے. ہاں, ایئر فورس کا جہاز ہوتا ہے بعض اوقات. ہاں جی, جب ان کا موڈ ہوتا ہے, کبھی مہربانی فرمانا چاہتے ہیں تو ہم جہاز پہ چلے جاتے ہیں. اور یار ایوب خان 2 آدمیوں کو ساتھ لے کے عام فلائٹ سے گیا تھا. وہ تو باتیں پرانی ہو گئی نا. اب نے عمران خان بھی سادگی سے گیا. ہاں, یہ تو تم طراق سے, یہ تو نہیں, جو لوگ اب بھی کرنا چاہتے ہیں. نور خان یہی کرتا تھا, ایئر مارشل اظہر خان صاحب یہی کرتے تھے جب یہ ادارے بنا رہے تھے. یہ ہمارا رمیز راجہ یار, اس نے 80% اخراجات کم کر دیے تھے. لوگ جو کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر کوئی دیانت اور احساس ہے, وہ اب بھی کرتے ہیں. دفتروں میں بھی ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کفایت شاری ہوگی, اب وزراء مراد 88 وزراء کے ساتھ وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں لیں گے اور مراد نہیں لیں گے وہ. اچھا, وہ جو بے پناہ اخراجات ہوں گے دفاتر کے, ہاں جی, وہ ایک شعب دبا دی وہی, اس کے پاس کون سی گاڑی تھی احسن اقبال کے پاس؟ وہ تو لینڈ کروزر 4.5 سی سی کی گاڑی تھی, 10 مہینے انہوں نے چلاتے رہے. ہاں, اب کہہ رہے ہیں میں نے چھوڑ دی, وہ 1800 سی سی والی چھوڑ دی. اب کتنے دن کی حکومت ہے آپ کی؟ ہاں خیر, وہ تو ان کا خیال ہے. جب اتنا پریشر آیا تو جو بننا تو 88 وزیر یار. نہیں, وزیر تو تھوڑے ہیں, معاونین خصوصی رکھ کے انہیں اسٹیٹس دے دیا ہے وزیر مملکت. تو وزیر ہی ہوئے نا, کابینہ ارکان. کابینہ ارکان. وہ اتنا بڑا تو مغل بادشاہ کا دربار نہیں ہوتا تھا, بنگال سے لے کے تو سینٹرل ایشیا تک اس کی حکومت تھی. اتنے تو اس کے دربار میں آدمی نہیں بیٹھتے تھے, حالانکہ وہ انہیں صرف بیٹھنا ہوتا ہے. کولیشن حکومت ہے نا, ہر پارٹی اتنا زور لگاتی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. کولیشن حکومت خود روتے ہیں کہ ہماری سیاست تباہ ہو گئی. ریاست کے لیے 1100 ارب روپے آپ نے بچائے, مقدمات آپ نے ختم کرائے. آفتاب سلطان کیا کہتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں, بس آپ نے تو پہلے کچھ خبریں یہ پیشن گوئی کر دی تھی, سنوائیں ذرا. وہ ہارون صاحب نے کوئی خبریں دی تھی پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے, تو اب وہ باتیں کچھ مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہو گئی ہیں. ذرا ہارون صاحب کی وہ پیشن گوئیاں تو سنوائیے. آج آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں, وہ خبریں کیا ہیں؟ نیب کے سربراہ آفتاب سلطان مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کاف لیگ پی ٹی آئی میں مدغم ہو جائے گی فائنلی. جی ہارون صاحب, آپ نے تو بڑے بر وقت بتا دیا تھا کہ آفتاب سلطان جا رہے ہیں, وہ چلے گئے. وہ دیکھیے, ایک ہوتی ہے اطلاع, ایک آپ اس پہ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے, آپ کا اندازہ درست ہو جاتا ہے. میری سب سے بڑی پیشین گوئی تو بھائی آپ کو ذکر ہی نہیں کرتا میڈیا میں کہ I was the only one who said کہ in 1995 not 96 کہ عمران خان ایک دن اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا, اس کے پارٹی بننے سے پہلے. اچھا, وہ بعض اندازے غلط بھی ہوتے ہیں, وہ اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ آرمی چیف کے معاملے میں میرا اندازہ غلط ثابت. اچھا, اب یہ بتائیے ہارون صاحب کہ یہ جو آفتاب سلطان ہیں, یہ ایز اے پولیس آفیسر تو بڑے نیک نام مشہور تھے. نیک نام نے ایکسیلنٹ پولیس افسر, اس کو وہاں بلایا گیا لاہور. اس وقت تو یہ سسٹم ذرا تھوڑا سا مختلف تھا, ایس ایس پی لاہور. تو لاہور کا ایس ایس پی جو ہے وہی مطلب ہوتا ہے حکمران, اصل طاقت تو پولیس کی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں بننا چاہتا. انہوں نے کہا لوگ قطار میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا سر میں تو نہیں کھڑا ہوں قطار. اچھا, اسی لیے یہ اچھا, مگر وہ حدود و قیود میں شائستہ آدمی سمجھداری سے کرتا تھا, یہ تو نہیں کو باغی تو نہیں تھا وہ. اچھا, آئی بی کی حیثیت سے بعض اعتراضات ہیں, اب ان کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ باوجود سیکورٹی اداروں کے منع کرنے کے انہوں نے ٹیلی فون جو ہے ٹیپ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کی, پھر اسے استعمال بھی کیا, اور وہ جو مس یوز جب ہوتا ہے تو شبہ اس طرف جاتا ہے, اگرچہ وہ ذاتی طور پہ تو بہت اچھا آدمی ہے.
مگر ہر آدمی کی کوئی حدود ہوتی ہے نا. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ غلام روح ہیں, کوئی لمٹ جو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے, میں نام لیتے ہوئے مجھے جھجک ہوتی, میں نہیں لوں گا, انہوں نے قسم کھائی کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی, کل میں نے سنا ہے کہ فضل الرحمان نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک. اچھا یہ تو اچھا ٹھیک جتنا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی آخر حدود ہوتی ہیں. ان کی آفتاب سلطان کے اوپر یہ تو تھا کہ ان کے دور میں ان کے کیسز ختم ہو گئے, ایک کیسز عدنان صاحب ختم ہوئے نا, قوانین میں تبدیلیاں کر دی گئی, 32 ترامیم نیب کو. اب جو انہوں نے کہا ہے افسروں سے وہ یہ کہا ہے کہ بھائی اربوں روپے باہر پڑے, سینکڑوں ارب, دسیوں ارب, ان کے کیس نہیں بنتے, ان کے کیس بنانے نہیں دیتے. اور ایک آدمی کا پلاٹ ہے, اس کو او جی سادہ بات ہے, اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو گرفتار, وہ انہوں نے اچھا ان کے جاتے ہی پھر توشہ خانہ کیس نیب میں بنا. توشہ خانہ, پھر توشہ خانہ میں صرف عمران مجرم نہیں. اچھا یہ جو تارڑ صاحب ہیں, ان کے دادا نے کتنی گھڑیاں بیچی ہیں آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. 3. اچھا گھڑیاں, جی. اچھا اچھا. وہ خاندان میں سامنے آیا, میں اسے نوٹ نہیں کر سکا کہ ہم نے خریدی ہیں. اچھا وہ جنگ والے اپنے جو ہیں, جو داڑھی رکھ لی پہلے, وہ ٹھیک ہے, وہ تھے اپنا وقاص, وقاص نے, انہوں نے کہا ہمارے خاندان نے خریدی, غالباً انہوں نے کہا. اچھا تو کس نے نہیں لی, گاڑیاں لی بڑی بڑی, ہاں کروڑوں کی گاڑیاں چند لاکھ میں وہ لے لی. وہ مطلب وہ گاڑیاں جو کسی طرح لے سکتے ہی نہیں, رولز کو ریلیکس کر کے, معطل کر کے. بات یہ ہے کہ ایک گناہ ہی اس کے شہر شمالی میں کنند, یہ وہ گناہ ہے جو اس شہر میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے, لیکن یہ زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. بھائی وہ چونکہ اس کو رگڑا دینا ہے, بات یہ نہیں ہے کہ عمران مقدموں میں الجھاؤ, عمران خان فرشتہ ہے, یہ نہیں, یا عمران خان کی پالیسیاں ٹھیک ہیں ساری, یا یہ ہے کہ اس نے کوئی بڑا کمال کر دے, وہ قائد اعظم ہے. لیکن سارے اکٹھے ہو گئے خوف زدہ لوگ, ایک آدمی, پارٹی بھی کچھ نہیں, پارٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا. اچھا یہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک جو ہے شروع کی ہوئی ہے. لاہور سے اس کا آغاز ہوا اور لاہور سے بہت سے لیڈروں نے گرفتاری دی, کارکنوں نے پی ٹی آئی کی گرفتاری دی. شاہ محمود قریشی, اسد عمر وغیرہ اس میں شامل تھے. پشاور سے البتہ رسپانس اچھا نہیں رہا, وہاں پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ وہاں گرفتاری نہیں ہوئی. وہ پرویز خٹک کبھی کسی کو کہیں کہتے تھے آ جاؤ, کبھی کہیں کہتے تھے. فائنلی یہ ہوا کہ کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا. آج پنڈی سے 100 سے زیادہ لوگوں نے گرفتاری دی ہے. فیاض الحسن چوہان ہیں, زلفی بخاری ہیں, علامہ ناصر عباس ہیں, وحدت المسلمین کے. ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں. اچھا وہ ایک دلچسپ بات یہ ہے ہارون صاحب کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی ڈال دی ہیں کہ ہمیں رہا کرو, خود ہی گرفتاری دی ہے, خود ہی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں تو بعد میں آتے ہیں. میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پشاور گیا تھا. اچھا آپ مظفر آباد اور پشاور دونوں جگہ؟ مظفر آباد کا ویسے خبر رہتی ہے, رابطہ رہتا ہے. اچھا, بڑے اچھے جرنلسٹوں کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ وہ ہمیشہ سے رہا ہے. کوئی 50 برس سے, جب سے میں جرنلزم میں ہوں, تو آزاد کشمیر سے ایک جذباتی تعلق بھی ہے. تو وہ اپنا جو ہے نا جی, پشاور میں تو عجیب خبریں سنی کہ چیف منسٹر جو ہے وہ بیچارہ کلرک بن کر رہ گیا, وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. اعظم خان جو ہے, اعظم خان, بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی. اب وہ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں. ان کے دوست ساتھی بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کیوں ملزم بنتے ہیں, بھائی حکم تو مولانا فضل الرحمان کا چلتا ہے. مولانا فضل الرحمان اعلانیہ کہہ رہے ہیں اپنے حلقے میں کہ مجھے ٹھیکے پہ دے دیا, میری حکومت بنے گی, جو میں چاہوں گا کروں گا. وہ تو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو غلام علی صاحب چلے گئے گورنر, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو گفتگو ہی نہیں کرنے دی. اخبار نویسوں نے کہا کہ بھائی ہم تو چیف منسٹر کی پریس کانفرنس میں آئے تھے, اور چیف منسٹر ہاؤس میں گورنر صاحب ریومرز چل رہی تھیں کہ وہ استعفیٰ دینے کو پھر رہے ہیں. اب استعفیٰ کا تو معلوم نہیں, اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. لیکن یہ کہ کوئی آدمی آنریبل آدمی ایسی سچویشن میں رہتے نہیں, ان کو دھوکہ دیا گیا ہے. کنہیں؟ چیف منسٹر کو. اچھا بعد میں وہ لوگ ان پہ مسلط کر دیے گئے, جمعیت علماء اسلام کے, کچھ نون لیگ کے.
بڑی غیر جانبدار حکومت بنی ہے خٹک صاحب پہ کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے ہاں کہ مجھ پر کوئی کرپشن تو کی نا جی. چلیے باقی جو الزام ہے نہیں جی کہ الزام کیا مطلب کہ میں خٹک صاحب کا نہیں کہہ رہا انہوں نے کرپشن کی. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرپشن تو کی, اتنی نہیں کی ہوگی. اچھا کچھ کام بھی کیے, اسکول بہتر ہوئے, ہاسپٹل صحت بہتر کارڈ ہوئے, ہوا, میڈیکل فیسلٹی, ہیلتھ کارڈ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کچھ پٹواری کا معاملہ بہتر ہوا, ہاں, پولیس کا بہت بہتر, سڑکیں بڑی بنائی انہوں نے, موٹر ویز وغیرہ. اچھا وہ کہتے ہیں جی ووٹ تو انہیں کے ہیں پی ٹی آئی کے, مطلب زبردستی کر لیں دھاندلی کر لیں تو دوسری بات ہے. یہ تو جس بھی اخبار نویس سے میں نے پوچھا اس نے کہا ووٹ انہیں کے ہیں, اور لوگوں سے پوچھا بھی ویسے ہاں تو لوگ انہیں کے ساتھ ہیں. مگر خٹک صاحب کے بارے میں بہت ریزرویشن ہے لوگوں کی. کب انہوں نے اپنی اور کچھ اور لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے منصوبہ بنایا. عمران خان کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں, اور مطلب ایک صاحب ہیں جو پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, اور وہ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں. اب وہ کیا وصول کرتے ہیں نہیں یہ بہتر ہے. وہ دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کوئی کام ہونے نہیں دیتے تھے. انہوں نے آج گرفتاری بھی نہیں دی پنڈی میں. نہیں وہ تو وہ گرفتاری کیا دے گا, اس کے تو 4 آدمی بھی نہیں ہوتے. گرفتاری صداقت عباسی نے دے دی, ہاں اور زلفی بخاری نے دے دی, شیخ صاحب نے نہیں دی. شیخ گاڑی میں بیٹھ کے پھر شاید دوبارہ کسی دن ہاں اگلے سٹیج پہ. بہرحال شیخ صاحب تو پہلے کافی دن. ویسے ہارون صاحب یہ وہ دم نہیں نظر آیا جیل بھرو تحریک میں جس ہم بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی جب تنظیم کوئی کمی نہیں ہے ان کارکنوں کی جو گرفتاری پیش کر سکتے. اچھا معاملہ کیا چند لیڈروں کے ہاتھ میں, شاہ محمود صاحب کو کیا پڑی تھی جی, اور پھر جو چکو آپ کبھی جیل میں رہے نہیں, آپ کو پتہ نہیں, آپ نے کبھی سادہ زندگی گزاری نہیں ہے, آرام تو آج ان کا بیٹا ہائی کورٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہم سے بھیجا ہے ہمیں. 1857 سے لے کے آج تک آسودگی کی زندگی بسر کی ہے, نسل در نسل, 3-4 نسلیں اگر تمبل میں بیچ جائیں نا, اس کے بعد وہ جذبہ عمل نہیں رہتا, باتیں رہ جاتی ہیں. ذہنی کام تو شاید کوئی کر سکے. آپ کے سامنے میں نے پی ٹی آئی کے ایک بزرگ لیڈر سے کہا کہ آپ یہ غلطی نہ کریں, اپنے گھر بیٹھے ہیں آرام سے. وہ تو عمر بھی زیادہ ہے, عمر بھی زیادہ ہے, لیکن وہ تو خیر پھر بھی جھیل جائیں گے اس لیے کہ غیرت مند آدمی ہیں. اچھا خیر, وہ اپنا جو ہے پارٹی کی تنظیم تو ہزاروں ورگ, میں کہتا ہوں 1 لاکھ اگر یہ تیاری کی ہوتی بغیر تیاری کے, جیسے الیکشن نہیں کرائے تھے آپ کو یاد نہیں ہے, پورا سال ضائع کر لیا. پی ٹی آئی واز دی موسٹ پاپولر پارٹی فار 6 months, لیکن جب آپ نے امیدوار ٹھیک نہیں چنے. 2013 کی بات کر رہے ہیں آپ. 2013 میں 2012 کے مڈ تک پی ٹی آئی واز دی موسٹ پاپولر پارٹی. غلط وقت پہ پارٹی الیکشن ہو گیا. اچھا 90 اس کی سیٹیں پریڈکٹ کی جا رہی تھی, اور آبویسلی 90 جب اس کی تھی تو نون لیگ کی تو 80 رہ جاتی, ٹھیک ہے, اور گرو کر رہی تھی. اب انہوں نے کہا نکمے سے نکمے آدمی کو ٹکٹ دینا. کیوں؟ ڈیٹا ہی نہیں تھا نا, یہ نہیں کہ جیل بھرو تحریک میں پشاور میں گرفتاری نہیں. اچھا گرفتاری تو بہت واضح ہے نا, گرفتاری کیوں نہیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, یا یہ کہ وہ خود بھی اب ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری پارٹی. حالانکہ میجورٹی تو انہیں کی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا میں 2 تقریبات میں گیا جس میں کافی لوگ تھے اور معززین تھے. پنڈی میں بڑا جوش ہے, پنڈی میں 100 لوگوں نے گرفتاری کی. پشاور میں اس سے زیادہ دے سکتے بھائی. اچھا وہ شاہ محمود نے درخواست ہائی کورٹ میں دی تو وہاں پہ لوگ ہنس رہے تھے صاحبزادے نے, ہاں کہ بھئی آپ نے خود ہی گرفتاری دی ہے, اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے. اسد عمر صاحب کی اہلیہ نے بھی, اسد عمر کی اہلیہ نے جو درخواست دی ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے میاں قانون پسند شہری نے رہا کیا. جب خود تو آپ فخر کر رہے تھے. انہوں نے تو دیکھیے نا 144 کی وائلیشن کوئی جرم نہیں ہے. آپ ایک شائستہ احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہم آپ نے غلط لگائی ہے, یہ دفعہ 144 سے احتجاج کا حق محدود کیا ہے, وائلنس تو نہیں کیا تو کوئی آپ جاتے ہیں گرفتاری دیتے ہیں. ہم لوگ 74 میں 30-40 اخبار میں کسی کی لب پہ کوئی شکوہ نہیں تھا, مگر ابھی جیل کی دال کھاتے رہتے ایک دن میں رونا شروع کر دیا کہ ہمیں رہا کرو. او بھائی نہ کوئی تربیت ہے نہ مزاج ہے. میں نے ایک دفعہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سے پوچھا کہ یہ جب جاتے ہیں برفانی علاقوں میں مشقیں کرتے ہیں, انہوں کرتے ہیں, ڈیزرٹ میں کرتے ہیں, وہ آپ لوگ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں اور آسودگی کی زندگی گزارتے ہیں. اس نے کہا بھائی 1 دن کے لیے ہوتا ہے جیسے روزے کا ہوتا ہے,
بھائی جوانی میں تو مدرسہ ساری ٹریننگ تو کی ہوتی ہے پراپر، تو ایک آدھ دن تو وہ ذرا دقت ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں. جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں جیل کوئی ایسی ہولناک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، باچا خان نے کتنی جیلیں کاٹی والی باتیں کر رہے ہیں. نواب زادہ نصر نہیں، میں کہتا ہوں کہ یا تو فیصلہ نہ کرتے اور کریں تو یہ کیا طریقہ ہے بھائی. ویسے ہارون صاحب یہ اگر عمران خان اریسٹ ہو جائیں پھر فائر اپ ہو جائے گی. وہ عمران خان گرفتار ہو گیا تو 1-2 لاکھ نہیں 10-20 لاکھ آدمی جیل جانے کے لیے تیار ہوئے، خواتین تیار ہو جائیں گی اور جیلیں رہیں گی نہیں. اب تک تو کوئی دم نظر نہیں آ رہا. ہم کو لیڈر ہے ہی نہیں. وہ برکت کے سائے میں الطاف حسین تو پلاننگ کرتا تھا، تو یہاں تو یہ ویسے ہی اپنا جب لیڈر کو آپ دیوتا بنا لیں گے. دیکھیے قائد اعظم سے بڑا لیڈر کون پیدا ہوا ہے جی. یعنی یہ میں جذباتی وجود سے نہیں کہہ رہا. آپ جانتے ہیں میں نے پچھلے 300 سال کے پولیٹیکل ہسٹری پڑھنے کی اپنی سی کوشش تو کی ہے. یہ دعویٰ تو میرا کوئی نہیں، نہ میری کوئی اپنی بڑی اہلیت ہے، لیکن ابراہم لنکن کے سوا کسی سے ان کو موازنہ نہیں ہو سکتا. اور ابراہم لنکن سے بڑا ان کا کارنامہ خود امریکن ہسٹورین کہتے ہیں. ہاں جی، اسٹینلے والپرٹ کہتا ہے نا کہ ایسا کارنامہ تو تاریخ انسانی میں اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. ویسے ہارون صاحب جو عمران خان کی لیکن ان کی پارٹی میں لوگ تھے. لیاقت علی خان تھے، چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کام کرتے. ملک غلام محمد نے قائد اعظم کی فائل پہ لکھا جب طیارہ منگوایا جا رہا تھا ان کے لیے. تو ایسٹ پاکستان انہیں جانا ہوتا تھا، آرام سے تو بہترین حالت میں بھی نہیں بیٹھتے تھے. فاطمہ جناب نے 30 ایسے مواقع کا ذکر کیا ہے کم از کم جہاں انہوں نے ان کی منت سماجت کی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک ہے جیسی بھی ہے، میں جاؤں گا، مجھ پر اخلاق کی ذمہ داری ہے، میں ان قوم کی ذمہ داری قبول کی. پشاور میں بارش میں بھیگتے رہے جہاں سے ان کی گہری علالت کا آغاز ہو. بارش برستی رہی، تکلیف میں تھے، آلریڈی پرابلم میں تھے. بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں لیڈر موجود تھے نا جی، ایک آدھ نہیں. وہ بھی اتنے کوئی ان جیسے ان جیسا تو ویسا تو لیڈر ہوتا ہی ایکسیپشن. اس میں امریکی تاریخ میں کتنے ایسے لیڈر ہیں، فرانس کی تاریخ میں کتنے ہیں، برطانیہ میں کتنے ہیں. یعنی وہ اس میں جو نام مجھے یاد نہیں ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی میں وزیر اعظم بنا تھا، تو کہتے تھے اس میں بسمار کی کچھ جھلک پائی جاتی ہے. جرمنی میں بسمار کی ایک جھلک پائی جاتی ہے. وہ بڑا لیڈر تو ایکسیپشن کے طور پہ ہوتا ہے. ویسے ہارون صاحب جو عوامی مگر یہ پارٹی کی تنظیم ہی نہیں، ورکروں کی ٹریننگ ہی نہیں. میں نے لٹریچر پڑھاؤ، ان کی ٹریننگ کرو، ان میں ٹفنس پیدا ہو. اب ہو جائے گی نا جیلیں بھرنے کے بعد، رگڑا کھا لیں گے نا. وہ تو ظاہر ہے. دیکھیے وہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سیریسلی بات ہے. صحیح، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. ارے نہیں، مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ سیریس ہی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہی میں سے پھر وہ لوگ نکلیں گے. لوگ سمجھتے ہیں خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی اور 2 سپر پاورز کو جناب فتح کر لیا. ایسا نہیں تھا. He trained 400 generals. اچھا، لیکن ہارون صاحب جیل بھرو تحریک میں تو کوئی اتنا زبردست وہ نظر نہیں آ رہا. گو آج پنڈی میں اچھا شو ہوا، لیکن یہ کہ وہ بہتر بھی ہو جائے گا. ابھی اس پہ ججمنٹ دینے کا وقت نہیں آیا. پارٹی بہت بڑی ہے، میس پارٹی ہے. اور دیکھیے عمران خان اخلاقی اور علمی عظمت کا استعارہ نہیں ہے. عمران خان میں متشکل ہوتی ہے وہ بغاوت جو معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے. اوازار ہیں، اس لیے اسٹیٹس کو نہیں. وہ تو لوگ تو اوازار تو بہت نسبتاً نرم لفظ ہے. لوگ بہت اکتاق ہے، بیزار ہیں، انتہائی بیزاری کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. حکمران طبقے کو اندازہ ہی نہیں ہے. 20% دکاندار ہیں وہ نہیں دیں گے ٹیکس. 20% ایگریکلچر کا 20 to 20% ہوتا ہے، وہ 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیں گے. کراچی شہر والے ٹیکس دیتے ہیں بس، وہ بھی 60%. 12 باقیوں تو سب سے زیادہ دیتے ہیں. 9,000 ارب روپے کا اندازہ، ایک اندازہ 10,000 ارب روپے جو ٹیکس نہیں لیا جاتا. اب آپ اس کو بلین میں ڈالیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. 35-36 بلین ڈالر ٹیکس لیا ہی نہیں جاتا. اچھا 17 بلین ڈالر پھر 700 ملین روپے، 700 ارب روپے
وہ اپنا ذمہ داروں کو سبسڈی دے دی جاتی ہے. بھائی آپ کسان کو دیں نا 5 ایکڑ 10 ایکڑ 12 ایکڑ 13 ایکڑ, اس کی یہ کریں, اس کو اتنی رعایت ملے گی, اس کو اتنی ملے گی. جس آدمی کا سینکڑوں ایکڑ زمین جس کا ہے, 10 کروڑ کا باغ بکتا ہے آموں کا, اس کو بھی سستی کھاد, وہ سستی کھاد ریاست کے پیسے سے, پی آئی کے ملازم اس میں پلتے ہیں, اسٹیل مل کے اس میں پلتے ہیں, وہ 1000 ارب روپیہ وہ ہے, 700 ارب روپیہ یہ ہے. اور ٹیکس لگا دیتے ہیں غریب پہ, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, دالوں پہ, چائے کی پتی پہ, سب چیزوں پہ صغیر کی تاریخ یہ نے غریب کا خون چیز. قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے کہ قائد اعظم کے ساتھ خط و کتابت پڑھے تھے, ایک چیز پہ اتفاق کرایا ہے. محمود علی ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے مرتب کیے تھے سارے خط, کہ یہ لوگوں کا خون چوسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قائد اعظم تو کہتے تھے میں چور بازاری یہ نہیں بلیک مارکیٹ کی اجازت نہیں دوں گا. سفارش بھی ان کے نزدیک ایک مکروہ لفظ تھا سفارش. اچھا ہارون صاحب, ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات چیت کریں گے. ہارون صاحب, آپ بتا رہے تھے مظفر آباد سے بھی کچھ خبریں آپ کو ملی ہیں کہ وہ کیا؟ مظفر آباد میں بھی بالکل سادہ سی بات ہے. حکومت کے تو لوگ ان کے ساتھ ہیں ہی, اور جن لوگوں نے ان کو حکومت دی ہے, یعنی عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے ذمہ داری جن لوگوں کو دی وہ اس کے اہل نہیں تھے. ان سب کو انہوں نے oblige کیا, نقد داد دی اور بے تاشا دی, اور بہت سے اور بارسوخ لوگوں کو. میرے پاس تو کشمیری لیڈر آئے تھے, بھائی ہم کیا کریں, اپوزیشن کو بھی خرید لیا. اچھا, اپوزیشن کو بھی, ایک عدی رہتی ہیں وہاں کراچی میں, ان کو بھی پیسے بھیجتے ہیں اپوزیشن. ایک لیڈر نے تو مجھے یہ کہا, اس نے کہا آپ ان سے چیک کر لیں, ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا شاہ غلام قادر سے آپ پوچھ لیں کہ ان کو کہا تم کار لے لو. انہوں نے کہا یار کیوں آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں, میں کیوں کار لوں بھائی. اچھا, تو ان کو کہا میں نے باقی سب کو دی ہیں. کہتے ہیں نہ وہاں اچھی یونیورسٹی ہے, نہ اچھا ہسپتال ہے, نہ یونیورسٹی نہ ہاسپٹل, نہ کاریں. بات کاریں ایسے کروڑوں روپوں کی بانٹی گئی ہیں, ریوڑیوں کی طرح, ریوڑیوں کی طرح عوام کے پیسے سے. اچھا دفتر جاتے نہیں. اچھا دفتر نہیں جاتے, امیر آدمی ہیں وہ کیوں ابھی کراچی میں پھر رہے تھے. اچھا, وہ آپ کو لطیفہ سنا دوں کہ کسی سے کہا یہ ہارون رشید کو بھی کچھ دو, یہ روز آئے دن کچھ نہ کچھ. آپ کو پتا ہے میں نے یہ الیکشن سے 3 آزاد کشمیر کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے کہا تھا یہ وزارت عظمیٰ خریدنے پر تلا ہوا اور یہ خرید لے گا. یہ تو عمران خان صاحب کو لیگل نوٹس بھی دیا لانا چاہیے تھا نا, لیگل نوٹس بھی دیا تھا مجھے اس نے. اچھا, میں انتظار کرتا رہا کہ کاروائی کرے, ابھی کرے نا. نہیں تو میں کہوں کہ بھائی فرض کیجئے وہ کرے کہ بھائی میں تو 3 مہینے پہلے کہا تھا آپ خرید لیں گے, اور یہ فلاں فلاں فلیٹ ہیں جو فلاں فلاں کو دیے گئے ہیں. اچھا یہی عبدالقدوس بدنجو صاحب کا حال ہے. ابھی میں نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے کوئٹہ کے اخبار میں, ان کا میں نے کہا دیر سے آتے ہیں, سنا ان کا تشریف ہی نہیں لاتے, دیر سے کا کیا مطلب. ویسے ہارون صاحب آپ کوئٹہ کا ذکر کر رہے ہیں, کا جو ہے بارکھان کا واقعہ, ثانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الزام یہ ہے کہ 40 آدمیوں کو قتل کرایا ہے متعلقہ جو صاحب ہیں. الزام یہ وزیر, باقی تو تفتیش ہو. بہت دفعہ وہ کہہ رہے ہیں وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں وہاں, گھر کا کھانا کھا رہے ہیں, وی کا نشان بناتے ہیں. بارکھان میں کوئی اخبار بھی داخل ہی نہیں ہو سکتا, قتل بھی ہو چکے ہیں, قتل بھی ہو چکے, ان پہ الزام بھی لگا, نویس بھی قتل ہوئے. بیٹے کو انہوں نے اپنا اس میں, بیٹے نے الیکشن لڑا ان کے خلاف, اور 9 میں سے 5 یونین کونسلوں کے بچے جیت گئے. وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے. بیٹا باپ بیٹے کے خلاف کر رہا ہے, بیٹا باپ کے خلاف. دیکھیے باپ بیٹے کی ناراضگی ایک اور چیز ہوتی ہے, سازش ایک اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ وہاں پہ باڈی ملی 17-18 سال کی عورت کی, بلٹ ریڈن, اس میں گولیاں لگی ہوئی تھیں, 2 نوجوانوں کی بھی. وہ مجید کیا اس کا نام تھا, جی اپنا اچک, یس, ہاں, اس نے سب کے سامنے ایک کانسٹیبل کو کچل دیا گاڑی کے نیچے 2017 میں, اور وہ رہا ہوا. ہاں, وہ ایویڈنس ہی نہیں تھا اس میں. ایویڈنس اچھے شکر والے کے خلاف کوئی ایویڈنس تھا, لاہور کے بڑے بدماش وہ تو دیکھے نا, اور دوسرے بھی جو تھے کسی کے خلاف ایویڈنس کوئی دیتا تھا, وہ تو نواب کالا باغ نے فیصلہ کیا. ہاں بس ٹھیک ہے. امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کے خلاف کیا ایویڈنس, وہ ضائع کرا دیتے ہیں, خرید لیتے ہیں تفتیشی کو. صرف امیر کا نہیں مسئلہ, ہاں, دہشت ہے بھائی, تمہیں مار ڈالیں گے, تمہارے رشتہ داروں کو مار ڈالیں گے. تو پاکستان میں قانون تو غریب اور سفید پوش لوگوں, پاکستان میں آئی نہیں. آپ قانون کی بات کرتے ہیں, کون, اوہو, سپریم کورٹ آئین نافذ کرنے کا ادارہ ہے. فائنلی
ہاں اور سپریم کورٹ کے ساتھ پرسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. تلے ہوئے ہیں ملکوں پر دو چیزوں پہ. ایک تو اس کو امریکہ کی اشرافیہ امریکہ کی گود میں لے جا کے ڈالنا ہے جو ہمارا دوست ہے, ٹیسٹڈ ہے, جس میں کوئی جو وہ اس سے دوری اختیار کرنی ہے, اور چین سے, کیونکہ یہ ذہنی غلام ہے نا. چینی بھی آپ کو غلام بنا لیتے تو آپ ان کے بن جاتے. ٹھیک ہے نہیں. اچھا ہارون صاحب, یہ کراچی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں جو ووٹ ملے ہیں وہ تو ملے ہیں جناب 50% تو ملے ہیں جماعت اسلامی کو سے زیادہ, لیکن وہ ہلکے چھوٹے ہیں. اچھا اب آپ کو پتا ان کی سیٹیں 83 ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی کی 81 ہے. میئر تو ہر حال میں ان کا بنے گا. ادھر فواد صاحب نے وہاں تو میئر بنی نہیں رہا, کیوں نہیں بن رہا؟ نہیں بھرے کو چیزیں سیٹ, وہی تو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن بلا رہا ہے. ابھی تو کئی پروسیس کاؤنٹنگ کا, یہ الیکشن کمیشن بھی اس طرح کا الیکشن کمیشن بھی آپ نے دیکھا. یہی کیا پہلے الیکشن کمیشن, اگر آفتاب سلطان جیسا کوئی آدمی ہو تو ریزائن ہی کر دے. آدمی ہو نا. ہاں ویسے ہارون صاحب, یہ پاکستان پہ آج کل کچھ حالات اچھے نہیں. دیکھیں اکانومی بھی خراب, دہشت گردی بھی. یہی ہوگا. دیکھیے انڈیا سے مہمان آئے, میری بات تو سن لیں. انڈیا سے مہمان ہم نے بلائے, بڑے نامور شاعر, وہ گانے لکھتے ہیں, جاوید اختر صاحب, شبانہ اعظمی کے شوہر, اور انہوں نے آ کے ہمیں رگڑا لگا دیا وہ ہمارے سامنے. اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے, کاٹنا چاہے کاٹ دیں. اس کے لیے ایک لفظ ہے بے غیرت. یعنی آپ کے سامنے وہ آپ کو ٹیررسٹ قرار دے رہا ہے. 70,000 آدمی ہمارے مرے ہیں. کل روشن یہاں آیا ہے, وہ ایران سے کون آیا تھا, اور حملے ہم پہ ہوئے ہیں, اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ ترقی پسند کو پاگل ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. نہیں بہت سے اچھے ترقی پسند, احمد ردیف قاسمی بھائی ترقی پسند تھے, سر آنکھوں پہ قوم انہیں بٹھاتی تھی. آج تک وہ کہہ رہے ہیں وہ ممبئی حملہ کرنے والے یہی گھوم رہے ہیں سارے. انہوں نے کہا سب کے سامنے, اور انہوں نے کہا ہم تو آپ کے جو پاکستان میں جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اب وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل عرض کرتا. کریں. اور اپنا خود ان کو تو فلیٹ نہیں ملا تھا کرائے کا. ہاں مکان مسلمانوں کو وہ نہیں دیتے نا. شبانہ اعظمی نے کہا ہمیں مکان نہیں دے رہے کوئی کرایہ. ٹھیک ہے, نوکری میں حصہ ان کا کوئی نہیں, کاروبار میں حصہ ان کا کوئی نہیں. روز گھسیٹ کے مارے جاتے ہیں. بچیاں ان کی حجاب نہیں پہن سکتی, سر پہ سکارف نہیں پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مسجدیں ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی ہیں. کھلی جگہ نماز, پارک میں نماز نہیں پڑھ سکتے جو وہ ہزاروں سال سے پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو 2000 آدمی صرف گجرات میں قتل ہو گئے تھے, اور بڑے بھیانک انداز سے. کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے, 1 لاکھ آدمی قتل ہو گئے. وہ جاوید اختر کو وہ تو نظر یہ شاعر ہے, یہ شاعر ہے کیا ہے, یہ شاعر ایسا ہوتا ہے. ادبی ان کا ایک وہ ہے نہیں, شاعری پہ وہ بات کرتے, وہ تو شاعر تو ٹھیک ٹھاک ہے, بات کرتے وہ تو قابل فہم. اچھا عام طور پہ یہ نہیں کرتے, یہ انہیں یہاں سے بھی حوصلہ افزائی ملی ہے, وہاں سے انہیں ٹاسک, وہاں تو انہیں بڑی واہ واہ ہو رہی ہے ان کی کہ سرجیکل پہلے سے ٹاسک دیا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بلاتے ہیں انڈیا سے انہی لوگوں کو ہیں. پہلے تو اچھے لوگ بھی آتے تھے انڈیا سے بڑے, کہ جو وہ اعلانیہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. بھائی خدا نے تم سے کہا ہے مجھے مانو, یا کسی نے درخواست تم سے کی ہے کہ وہ ریگن کا آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. ریگن نے کہا کسی دن میرا جی چاہتا ہے کہ ایتھیسٹ کو بلاؤں, ملحد کو, اور اس کو اچھے کھانے کھلا کے پوچھوں یہ کھانے کے بغیر باورچی کے بن گئے, یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بن گئی ہے. تو وہ لیکن اس پہ احتجاج جیسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. وہ فیض میلہ تو ضرور کریں, اس لیے کہ فیض ایک عظیم شاعر تھا. مگر ہم لوگ مروت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. کوئی طریقہ نہیں, مروت یہ کھاد ہوتی ہے. دیکھیے نا, میزبانی کے آداب ہے, تو مہمان کے لیے بھی تو کچھ آداب ہے نا. وہ گھر والوں کو اگر برا بھلا تو نہیں کہتا, لیکن ان کو ویزا بھی مل جاتا ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے وہ آپ نے اس کو نہیں بلایا, لتا منگیشکر کہتے ہیں ہم تو میڈی سے بھائی اتنے لوگ تو آپ کے یہاں آتے رہے, الکا سونو نگم, اب تو تم خود آئے ہو. ہاں جی, تم تو انڈیا پاکستانی مصنوعات نہیں خریدتے. ہمارے لوگ تو جب ٹریڈ کھلی ہم نے تو خریدی. ہم تو اس طرح کے تنگ دل نہیں ہے. تو جن لوگوں نے بلایا ہے انہیں احتیاط. اور
چلیے ہوگا، واقعہ ہو گیا، کوئی اٹھ کے منتظمین میں سے احتجاج کرتا کہ آپ کا یہ کام تو نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بہت احتجاج ہوا، کچھ سوشل میڈیا پہ تو ہوگا ہی، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور حکومت کرے گی نہیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ اس کی تحقیق کریں، ذمہ دار لوگ، اور کس نے مطلب یہ ہے کہ انکریجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تالیاں بج گئیں جی. ہارون صاحب ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.